اگر یہ درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے اس بار نواز شریف پارٹی کو دوسری مدت کے لیے برسر اقتدار نہیں آنے دینا اور تحریک انصاف کو کسی بھی قیمت پہ حکومت سازی کا موقع دینا ہے، تو یہ راز سیاسی جماعتوں پہ 2014 میں ہی افشا ہو گیا تھا، جب اسلام آباد کے ڈی چوک پہ طویل دو جماعتی دھرنا ہوا اور امپائر کی انگلی اٹھنے کے انتظار کا سٹیج سے بار بار تذکرہ بھی۔ شاید اسی لیے اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف کو سخت سست کہتے ہوئے بھی ان کی بھرپور حمایت کی۔ اکثریتی اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ہم نواز شریف حکومت نہیں بلکہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچا رہے ہیں۔ لیکن جب خطرہ بظاہر ٹل گیا تو نواز شریف پھر اپنی کچن کیبنٹ والی پرانی عادت پہ اتر آئے۔ وہ چاہتے تو اس حمایت کو اگلے 4 برس کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی حکمت عملی میں بدل سکتے تھے، مگر حسب توقع ایسا نہیں ہوا اور انہوں نے اس کنٹینری شبخون کو ایک اتفاقی حادثہ سمجھ کے ٹال دیا۔ نواز شریف چاہتے تو پاناما اسکینڈل کھلنے کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے اس اسکینڈل کی سماعت کے انکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرضی کا کوئی تحقیقی کمیشن بنا کے وقت ضائع کرنے کی بجائے اپوزیشن کی جانب سے ایک پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی کی تجویز کو فوری غیر مشروط تسلیم کر کے معاملے کو ایوان میں ہی ختم کر سکتے تھے۔ اس وقت تحریک انصاف بھی موڈ میں تھی کہ پاناما کا شقشقہ پارلیمنٹ کے اندر ہی نمٹا لیا جائے، مگر وہ نواز شریف ہی کیا جو درست وقت پہ غلط فیصلے نہ کرے۔ چنانچہ پھر پاناما پیٹیشن، تحریک انصاف اور شیخ رشید وغیرہ بذریعہ اسلام آباد لاک ڈاؤن سپریم کورٹ میں دوبارہ لے گئے اور سپریم کورٹ نے اس بار سماعت سے انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ عدالت سے نیب عدالت تک کا شریفانہ سفر اور جزا و سزا کا ماجرا آپ کے سامنے ہے۔ مگر پاناما کے نتائج سے قطع نظر اپوزیشن کے اس کمٹمنٹ کا کیا ہوا کہ ہم شریفوں کو نہیں، جمہوری نظام کو کسی ماورائے پارلیمان قوت کے شبخون سے بچانا چاہتے ہیں؟ جب بلوچستان میں گزشتہ دسمبر میں اچھی خاصی چلتی ثناء اللہ زہری کی مسلم لیگ نواز مخلوط حکومت کے پاؤں تلے سے کھلم کھلا قالین کھینچا گیا تو کیا اس وقت پیپلز پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کھیل اب سینٹ میں لیگی حکومت کو اکثریت لینے سے روکنے پہ نہیں رکے گا؟ پیپلز پارٹی نے اس وقت بلوچستان میں جو پراسرار حکمت عملی اختیار کی اور پھر سینٹ کے الیکشن میں جس طرح تحریک انصاف سے ہاتھ ملا کے اور رضا ربانی جیسی شخصیت کو اپنا امیدوار نامزد کرنے سے انکار کر کے کسی بالائے پارلیمان قوت کی مرضی کے مثبت نتائج پیدا کرنے میں جو مدد دی، اس کی فارسی آصف زرداری کب بتائیں گے؟ اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کسی انفرادی غصے کے تحت کیا یا کسی نے کوئی لالی پاپ دکھایا یا پھر بلیک میل کیا اور استعمال کر لیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ پچھلے 50 برس میں بالائے جمہوریت قوتوں سے سب سے زیادہ مار کھانے والی جماعت کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کھیل شروع ہے اور اس کا اختتام کیسے ہوگا؟ 25 جولائی کو انتخابات منعقد کروانے کے الیکشن کمیشن کے اعلان سے بہت پہلے ہی سیاسی اسٹاک ایکسچینج میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ایک خاص پارٹی کے لیے بھاری تعداد میں سیاسی شیئرز اٹھانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی نواز لیگ ہو کے پیپلز پارٹی، اے این پی کے بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں سب الگ الگ چیخ رہی تھیں کہ انتخابی نتائج کو ایک خاص شکل دینے کے لیے محکمہ زراعت منہ مانگے داموں فصل اٹھا رہا ہے اور انکار پہ زبردستی بھی کی جا رہی ہے۔ کیا یہ وہ وقت نہیں تھا کہ تمام شکوہ کناں عاقل بالغ سیاسی جماعتیں انا، ماضی اور حال بے حال کو بھول بھال کے اپنی اپنی فصل بچانے کے لیے قبل از 25 جولائی وسیع تر اتحاد کے بارے میں سوچتیں کہ جس اتحاد کا خیال انہیں 25 جولائی کے بعد آیا؟ آخر ایسا کرنے سے کس لالچ، لالی پاپ یا کسی آسمانی مدد کے انتظار نے روکا تھا؟ اب جو اتحاد ہوا ہے وہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ ہے۔ جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے سڑک پہ بھی آتے رہیں گے اور دھاندلی کی پیداوار اسمبلیوں میں بھی نئی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے، مگر اسی فراڈ الیکشن کی پیداوار صوبائی اسمبلیوں میں قومی اسمبلی سے مختلف حکمت عملی پہ بھی الگ الگ کاربند رہیں گے۔ تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو اس نے بھی تو یہی کیا تھا جو آپ آج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جب کہ آپ نے آدھا بکرا حلال آدھا حرام تسلیم کر ہی لیا ہے تو پھر حکومت بھی چلنے دیں اور بطور تعمیری اپوزیشن بھرپور کردار ادا کرتے رہیں اور خود کو اگلی انتخابی لڑائی کے لیے تیار رکھیں، مگر الگ الگ یا یکجا ہو کے؟ یہی سوال آپ کا جمہوری و ذہنی مستقبل طے کرے گا۔